ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا الله خير الماكرين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رنگین دنیا نے مجھے سب کچھ سکھایا مگر رنگین دنیا نے مجھے سب کچھ سکھایا مگر آب و حیات سب کچھ دکھایا مگر افسوس اس بات پر ہے کہ ہم اسلام کی دنیا سے بالکل بے خبر. محترم سامعین کرام، اسٹیج پر معزز علماء کرام اور میرے سامنے ننھے منھے پیارے بچیوں اور پردہ نشی ماؤں بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمارا چلنا، ہمارا مچلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا دستور، ہمارا معاملہ، ہمارا معاشرہ، ہمارا سب کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمارا معاملہ، ہمارا معاشرہ، ہمارا
سب کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقہ پر چلنا چاہیے. زیادہ ہم آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ہمارا چلنا انگریز جیسا ہوتا ہے، ہمارا چلنا انگریز جیسا ہوتا ہے، ہمارا چلنا ہندو جیسا ہوتا ہے، ہمارا چلنا یہودی جیسا ہوتا ہے، ہمارا چلنا نصارہ جیسا ہوتا ہے. ہمیں دیکھ کر یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے. مسجد میں آتے ہیں بغیر شرٹ کے اور بغیر پنجابی کے، ہم مسجدوں میں آتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ مسجدوں میں گویا مسلمان کا مسجد تو ہے لیکن کافر ہے یا مشرک ہے یا مسلمان ہے. میرے محترم، میرے نوجوان طبقہ، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم کیرلا اور چنئی جیسے جگہوں کی نماز دیکھ کر ہم بنگال کی نماز کو نہ بھولیں. ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ ہم چاروں دن اپنے آپ کو انگریزی پڑھ کر، اپنے آپ کو بنگلہ پڑھ کر یہ سمجھنے کہ ہم سب سے بڑا جاننے والے ہیں. ارے اس سے زیادہ جاننے والا ابو لہب تھا، اس سے زیادہ جاننے والا ابو جہل تھا. وہ تو عربی گرامر تک جانتا تھا. تمہیں کیا پتا عربی کس کو کہتے ہیں؟ میرے محترم، آپ جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ جو مسلمان ہیں، اس مسلمان کو جس مسلمانوں نے جس طرح کی نمازیں پڑھتی ہیں، یہ نمازیں کس عقائد کے ہیں؟ حضرت، آپ جانتے ہیں کہ جس نماز کو ہم 5 وقت امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اس امام کے پیچھے پڑھنے کو اور جو امام پڑھا رہا ہے اس امام کے پیچھے تو پڑھتے ہیں، کیا جانتے ہیں کہ وہ کس مسلک کے ہیں؟ بھارت کو صادر ہونے کے بعد سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک، دارالعلوم دیوبند سے لے کر آج تک جتنے مدارس ہیں، جتنے علماء دیوبندی ہیں، سب حنیفی مذہب کے ہیں. آخر حنفی کیوں بنے؟ آخر حنفی بننے کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حنفی مت بنو کیونکہ تبلیغ میں جانا پڑے گا، 5 وقت کی نماز پڑھائے گا، رات کو اٹھائے گا، تہجد پڑھائے گا، خود کے لیے دعا منگوائے گا، سارے کائنات کے لیے دعا منگوائے گا. اتنا تکلیف کون کرے؟ اتنا تکلیف کون کرے؟ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے. ہمیں ٹھنڈ کے دنوں میں ہمیں گرم پانی سے وضو کرنا ہے، ہمیں وضو نہیں کرنا ہے. تو اس سے آسان طریقہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا تھا، مشکات تیمم کیا تھا، حدیثوں کے اندر ہے. سنبھالو، اب بوڑھے نہیں، بیمار نہیں، کچھ بھی نہیں، اچھا خاصا وہ اپنے آپ کو حدیث پڑھ کر یوں کہتے ہیں کہ حدیثوں کے اندر ہے کہ جب تمہارے ساتھ اتنا سختی اسلام نہیں سکھاتا، جب تمہیں کوئی مشکلات ہو تو تم تیمم کر لو. سمجھا گیا کہ اس آدمی کے لیے ٹھنڈ مشکل ہو گیا، یعنی وہ اسلام کے ساتھ اس نے دھوکہ دے رہے ہیں. پہلے زمانے میں منافق ہوتے ہیں، اس زمانے میں لا اہل حدیث ہوتے ہیں.
کو لامذہب کہتے ہیں، لامذہب کہتے ہیں۔ اب لامذہب کس کو کہتے ہیں؟ لامذہب اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ تو کوئی امام ہو نہ تو کوئی ہو، وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ہم بنگلہ میں پی ایچ ڈی کیے ہیں، انگریزی میں پی ایچ ڈی کیے ہیں، آج تو ہمارے پاس تفسیر بھی انگریزی میں آ گیا ہے، ہمارے پاس بنگلہ میں تفسیر بھی آ گیا ہے، ہمیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود مولوی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کو بولا ہے، یہ بات کہاں ہے؟ یہ بات قرآن میں ہے، لیکن قرآن میں تو نماز پڑھنے کی بات ہے، ظہر میں کتنی رکعت نماز پڑھیں، عصر میں کتنی رکعت نماز پڑھیں، اور مغرب اور عشاء میں کتنی رکعت نماز پڑھیں، یہ کہاں ملے گا؟ پتہ چلا کہ یہ حدیث کے اندر ملے گا۔ اب رہی بات، اس بات کو ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے سفر میں بھیج رہے ہیں، جس کو ایک جانباز صحابی کو بول رہے ہیں کہ صحابی تم لیڈر ہو کر جاؤ، کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو نیو مسلم ہوا ہے، ابھی قرآن پڑھنا جانتا نہیں، ابھی نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، ان لوگوں کے پاس جاؤ، دین کی بات، دین اس کو سکھاؤ۔ صحابی چاہتا ہے، صحابہ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پھر سوچ رہے ہیں کہ صحابی تم ادھر آؤ، ایک بات کرنی ہے۔ فرمایا کہ صحابی تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں سب سے اعلیٰ سمجھا، اچھا سمجھا، اس لیے آپ کو بھیج رہا ہوں، لیکن ایک بات ہے، کوئی اگر مسئلہ آ جائے تو تم کیسے حل کرو گے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا کتاب اللہ سے میں مسئلہ کا حل کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فردوہ، پھر اگر اس میں نہ ملا تو کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بتا رہے ہیں کہ میں حدیث سے ڈھونڈوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر اس میں بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ میں اس مسئلے کے اوپر غور و فکر کروں گا، ایسے غور و فکر کروں گا کہ اس میں مغرب اور عشاء میں کتنی رکعت نماز پڑھے، یہ کہاں ملے گا؟ پتہ چلا کہ یہ حدیث کے اندر ملے گا۔ اب رہی بات، اس بات کو ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے سفر میں بھیج رہے ہیں، جس کو ایک جانباز صحابی کو بول رہے ہیں کہ صحابی تم لیڈر ہو کر جاؤ، کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو نیو مسلم ہوا ہے، ابھی قرآن پڑھنا جانتا نہیں، ابھی نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، ان لوگوں کے پاس جاؤ، دین کی بات، دین اس کو سکھاؤ۔ صحابی چاہتا ہے، صحابہ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پھر سوچ رہے ہیں کہ صحابی تم ادھر آؤ، ایک بات کرنی ہے۔ فرمایا کہ صحابی تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں سب سے اعلیٰ سمجھا، اچھا سمجھا، اس لیے آپ کو بھیج رہا ہوں، لیکن ایک بات ہے، کوئی اگر مسئلہ آ جائے تو تم کیسے حل کرو گے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا کتاب اللہ سے میں مسئلہ کا حل کروں گا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا فردوہ، پھر اگر اس میں نہ ملا تو کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بتا رہے ہیں کہ میں حدیث سے ڈھونڈوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر اس میں بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ میں اس مسئلے کے اوپر غور فکر کروں گا، ایسے غور فکر کروں گا کہ اس میں حدیث کا بھی مشابہت ہو اور کتاب اللہ کا بھی مشابہت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس کے سینے میں تھپ تھپایا اور فرمایا کہ مجھے یہی امید تھی کہ میرے چلے جانے کے بعد ہمیں اگر نیا کوئی مسئلہ مل جائے تو ہمارا صحابہ اس مسئلہ کو حل کر لے گا۔ اب یہی بات میں یہاں آ رہا ہوں کہ جب نماز کی بات قرآن میں ہے، کتنی نماز کتنی رکعت پڑھو گے، وہ نماز کتنی رکعت کی ہوگی یہ حدیثوں میں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ راتوں کی نماز زور سے اور دین کی نماز آہستہ سے۔ اب بولو کہ آہستہ کے جگہ زور پڑ دے تو کہاں ڈھونڈو گے؟ میرا بھی یہی سوال ہے لا مہذبین لوگوں سے کہ آپ بتاؤ کہ قرآن کی کس جگہ میں ہے، حدیث کی کس جگہ میں ہے رات کی ظہری نماز اگر دین کو سری پڑھ دے اور سری نماز اگر رات کی ظہری نماز اگر دین میں پڑھ دے اور دین کی نماز رات میں پڑھ دے تو کیا ہوگا؟ اب کون سی امام کو پکڑو گے؟ گالی دیتے ہیں حضرت عمر کو، راجنیتی سکھاتا ہے۔ حضرت عمر جس راستہ سے جاتے ہیں اس راستہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور تو جس راستہ سے جاتا ہے اس راستے میں کتا بولتا ہے۔ گالی دیتا ہے حضرت عمر کو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سارے کائنات میں ایسے مفسر ایسے حدیث کے پنڈت نہیں ہے، ان کو دیکھو وہ اللہ کے نبی کے بیوی ہیں، اور تیری بیوی کو دیکھ، سارے کائنات میں سب سے چغل خوری میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، گالی دینے میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، تیرا بغض کو جہنم پہنچانے میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ آئیے نماز ہو گئی، 3 سوال کے جواب، 3 سوال کے سوال ہی رہے گا، لیکن جواب ان لوگوں کو دینا پڑے گا کہ سری نماز اور ظہری نماز کہاں سے دلیل لاؤ گے؟ دوسری بات زکات کا، زکات میں بیل بھی ہے، بکری بھی ہے، لیکن ابھی بہار والے بھینس کھاتے ہیں۔ اب بولو بھینس قربانی دی جائے گی یا نہیں، اس کا دلیل تم کہاں سے لے آؤ؟ تیسری بات پر آتا ہوں، روزہ کی حالت میں 2 چیز منع ہے۔ روزہ کی حالت میں بیویوں کے ساتھ، اور دوسری کہ روزہ مہینہ میں کھانا حرام ہے، یہ 2 چیز منع ہے۔ لیکن کوئی بندہ اگر بھول سے کھا لے تو کیا ہوگا؟ اس کا دلیل کہاں ہے؟ میرے محترم، اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ مت سمجھیے۔ قرآن کو جاننے والا انجر شاہ بنگلوری تھے، قرآن کو جاننے والا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے زیادہ جاننے والے نہیں ہیں، اس لیے یا تو امام کو مانو اور نہ تو اپنے آپ کو انگریز کا دلال مانو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حنفی مذہب جو حقیقت کیا ہے
اس بات کو صحیح طریقے سے جانچیں، علماء کے پاس جائیں، جا کے خود سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔